السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، پروگرام ہے نیوز ٹو یو اسپیشل. آج ہم ایک بہت اسپیشل پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نیوز ٹو یو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. تو ناظرین، جیل ایک ایسا لفظ ہے جس کو ذہن میں آتے ہی انسان جو ہے شریف آدمی خصوصاً وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک اس کے ذہن میں ایک امیج ابھرتا ہے کہ جیل کیسی ہوتی ہوگی، لوگ وہاں پہ قید ہوتے ہیں، کیسا ان سے وہاں پہ سلوک کیا جاتا ہے. لیکن جیل حکام اس سے بالکل مختلف موقف رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخص جو معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور وہ کرمنل ہے، اور وہ جب جیل میں جو ہی آتا ہے تو وہ معصوم بن جاتا ہے. صوبہ پنجاب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا نصف ہے. اب پنجاب میں بہت ساری جیلیں ہیں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جیلوں کا جس میں بہت ساری قسموں کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، حوالاتی ہوتے ہیں، قیدی ہوتے ہیں. دہشت گردی سے لے کر ایک جیب تراشی تک کے ملزمان وہاں موجود ہوتے ہیں، آوارہ گردی سے لے کر اور دہرے تہرے قتلوں کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، بہت ہائی پروفائل بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ جیلوں کا نظام پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں کیسے چلتا ہے، کیسے ان سارے معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کی ہیرارکی کیا ہے، اس کا ڈسپلن کیا ہے، یہاں پہ کیا ہم صرف قیدیوں کو بطور سزا رکھ رہے ہیں یا کہ ان کی اصلاح کا کوئی بندوبست کر رہے ہیں یا کہ ہم ان کو مزید بڑا مجرم بنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری ملاقات ہوئی آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ سے. مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب کا ہم نے ایک تفصیلی انٹرویو کیا، تو آئیں دیکھتے ہیں انٹرویو کے شاہد سلیم بیگ صاحب کیا کہتے ہیں. شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. تو یہ پہلے ذرا مختصر سا ایک تعارف کروا دیجئے، پنجاب میں جو جیل خانہ جات ڈپارٹمنٹ ہے کتنی جیلیں ہیں، کتنے قیدی ہیں، کیسے چل رہے ہیں معاملات؟ پنجاب میں 43 جیلیں ہیں اور تقریباً 50,000 پریزنرز ہیں اس وقت، جن میں 17,000 کنوکٹڈ پریزنرز ہیں، 3,000 کے قریب سزائے موت ہیں، باقی تمام کے تمام انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں. اگر مزید بائیفرکیشن کی جائے تو 900 کے قریب ہمارے پاس خواتین ہیں اور تقریباً 800 کے قریب جوینلز ہیں جن کی عمریں 18 سال تک ہیں. بیگ صاحب، آپ نے پورا کیریئر اس ڈپارٹمنٹ میں گزارا اور اس ڈپارٹمنٹ کے آپ جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس پر پہنچے، اور اب کافی عرصے سے آپ جیلوں کو دیکھ رہے ہیں پورے صوبے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بطور انسپیکٹر جنرل کیا بہتری لے کر آئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ کافی زیادہ ریفارمیشنز ہم نے کی ہیں. ایک تو جیلوں کے اندر ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں. پنجاب کی جتنی جیلیں ہیں 38 جیلوں میں ہم نے اس وقت کیمرے لگائے ہیں اور 150 کے قریب لگائے ہیں. کنٹرول روم بنا دیے ہیں، جس طرح لاہور کا ہے کنٹرول روم ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے کنٹرول روم بنائے ہیں جہاں ہمارا سٹاف بیٹھتا ہے اور 24 آورز جیل کی مکمل ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور کسی جگہ پہ بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور ڈسپلن کے خلاف ہو رہا ہو اسے دیکھتے ہیں، اسے چیک کرتے ہیں. سو کیمرے لگانے سے ہماری مانیٹرنگ بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ سیم سسٹم کو ہم نے یہاں آئی جی آفس میں ریپلیکیٹ کیا ہے. انسپیکٹوریٹ آف پریزنز میں ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے تحت ایک کمپلینٹ اینڈ مانیٹرنگ سیل بنایا ہے. اس وقت 17 جیلیں ایجنسی ہیں ان کو ہم لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا سٹاف اس وقت ڈیالہ جیل کو بھی دیکھ رہا ہے اور راجن پور کو بھی دیکھ رہا ہے، اسی طرح لاہور کی جیل کو دیکھ رہا ہے، گجرانوالہ کی جیل کو دیکھ رہا ہے. تو جو سٹاف ہمارا یہاں انسپیکٹوریٹ آف پریزن میں موجود ہوتا ہے وہ ہر جگہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں کہیں ارریگولرٹی ہو رہی ہو وہ سپرنٹ سے ڈپٹی سپرنٹ سے ڈائریکٹ پوچھتا ہے کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کو بہتر کریں. سملرلی ہم نے پریزنرز کو حوصلہ دیا ہے، پریزنرز کو کانفیڈنس دیا ہے کہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ نمبر جن سا ہے پی سی او میں دیا ہے. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ پنجاب کی تمام جیلوں میں ہم نے پی سی او کی فیسلٹی دے دی ہے. اس سے پہلے 12 جیلوں میں تھی اور آج سبھی جیلوں میں ہے، صرف ہائی سیکورٹی جیلوں کو نکال کے. اور وہاں تمام پی سی اوز میں ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ نمبر مختص کیا ہے اور اس کا کوڈ اوپر لکھا ہوتا ہے. وہ ٹال فری نمبر ہے.
اور کوئی بھی پرزنر جب پی سی او پہ جائے اور اسے کوئی پرابلم ہو وہ اس ٹال فری نمبر کا کوڈ دبا کر اپنی کمپلینٹ لاج کرا سکتا ہے. اس کا ڈائریکٹ رابطہ یہاں انسپیکٹریٹ آف پریزنز میں کنٹرول سینٹر میں ہوتا ہے. وہاں ہمارا چاقو چوبند سٹاف بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس کی بات پوری سنتا ہے اور پھر اس کو انٹر کرتا ہے اور پھر اسی وقت ہم کوئک رسپانڈ کرتے ہیں اور اس معاملے کو حل کرتے ہیں. یہ تمام جو گفتگو ہے یہ ریکارڈ ہوتی ہے باقاعدہ تاکہ اس میں ہمارا سٹاف بھی کوئی رد و بدل نہ کر سکے یا جیل والے جن سے ہیں وہ بھی ایسی کوشش نہ کر سکیں. پھر ہم نے اوپر ایک میڈیا سیل بنایا ہے. پنجاب بھر کے جتنی جیلیں ہیں ان کے متعلق کوئی بھی خبر اگر کسی ٹی وی چینل پہ چل رہی ہو وہ فوری طور پر ہمیں ہمارا میڈیا سیل بتاتا ہے کہ جی فلاں چینل پہ یہ خبر چل رہی ہے اور فوری طور پر ہم اس جیل سے رابطہ کر اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے, اس پرابلم کو ریڈریس کرتے ہیں. سو ہم نے کمپلینٹ اینڈ مانیٹرنگ سسٹم نمسا ہے وہ دیا ہے. قیدیوں کا کھانا بہت بہتر ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اسپیشل کیئر کی اور قیدیوں کا کھانا بڑا بہتر ہوا, ناشتہ بڑا بہتر ہوا. 9 یا 10 جیلوں کا سی ایم صاحب نے وزٹ کیا, پرزنرز جو ان سے ہیں ان کو علیحدہ ملے اور دیکھا کہ ان کو کیا پرابلم ہے. اور پنجاب بھر کی جیلوں میں پچھلی دفعہ سی ایم صاحب نے ہمیں پیسے دیے تھے بہت زیادہ اور ہم نے کولر لگوائے ہیں پنجاب کی سبھی جیلوں میں, ڈیزرٹ کولرز. اسی طریقے سے واٹر چیلرز ہم نے لگوائے ہیں اور واٹر فلٹریشن پلاٹ ہماری سبھی جیلوں میں لگے ہوئے ہیں کہ قیدیوں کو پینے کا صاف پانی مل سکے. پھر پنکھے جن سے ہیں وہ ہم نے ٹھیک کروائے ہیں. ابھی پنجاب کی ہر جیل میں ہر سیل میں نمسا ہے وہ بہترین پنکھے لگے ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ جیلوں میں بنیادی طور پہ تو جیل حکام کا کام ہوتا ہے معاشرے کے کرمنلز کو ایک جگہ پہ کسٹڈی میں رکھنا تاکہ وہ معاشرے میں مزید بدامنی نہ پھیلا سکے. بنیادی طور پہ تو لوگ جیل میں بھیجا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے عدالت سے. اتنے سارے لوگ جب وہ وہاں پر ہوتے ہیں اور پھر یقیناً ان میں سے اب بیشتر تو وہی ہوتے ہیں جو دراصل مجرم ہوتے ہیں, بے گناہ تو شاید کوئی کا دکا آ جاتے ہوں گے, تو وہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا حکمت عملی آپ لوگ بناتے ہیں؟ ایک تو جیل کے اندر سیگریگیشن ہوتی ہے اور اجازت نہیں ہوتی کہ ایک پرزنر ایک بیرک سے نکل کے دوسری بیرک میں جائے. پورا سسٹم ہے کہ اگر اس نے جانا ہے پرمیشن لینی ہے, انٹری ہوتی ہے, پھر جاتی ہے. ہمارا سٹاف گارڈ کر رہا ہوتا ہے اور تمام ڈسپلن کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ باہر سے جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے اس کو جیل میں بھیجا جاتا ہے تو ہمارا بیسک فنکشن ہوتا ہے اسے ریفارم کرنا, سوسائٹی سے آئسولیٹ کرنا اور پھر اسے ریفارم کرنا. ریفارم کرنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں جیلوں میں جن میں ریلیجس تھراپی ہے. اب حیران ہوں گے کہ جب پرزنرز نئے آتے ہیں اور جیل سٹاف ان سے کلمہ سنتا ہے تو چونکہ زیادہ ولیج بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور انہیں کلمہ قرآن وغیرہ بھی نہیں آ رہا ہوتا, اور باقاعدہ پھر ہمارا پورا ایک نظام ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان کی ریلیجس تھراپی کرنی ہے تاکہ وہ ریفارم ہوں اور باہر جا کے جرم نہ کریں. پھر ہم جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے لیے پڑھنے کا انتظام کیا ہوتا ہے. بے شمار پرزنرز ہیں جو میٹرک, ایف اے, بی اے اور ایم اے کی تیاری کرتے ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے انہیں فیس فری قرار دیا ہوا ہے. اگر ہم نے کسی کا داخلہ بھیجنا ہے, اور ابھی پنجاب یونیورسٹی نے بھی کر دیا کہ اگر ہم نے کسی کا داخلہ بھیجنا ہے تو اس کی فیس وہ نہیں لیتے. تو بے شمار پرزنرز ہیں جو یہ ایگزام پاس کرتے ہیں. اگر کسی نے میٹرک, ایف اے, بی اے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے تو اس کی سزا میں 2 سال کی معافی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر سیکنڈ ڈویژن میں کیا ہے, تھرڈ ڈویژن میں کیا تو بتدریج کمی ہو جاتی ہے, لیکن حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن پاک حفظ کرنے کی 2 سال کی معافی ہے. شارٹ کورسز ہیں, کسی کی 3 ماہ معافی ہے, کسی کی 30 دن معافی ہے. سو اس طرح ہم نے ریلیجس ایجوکیشن کا بھی انسینٹیو رکھا ہوا ہے اور فارمل ایجوکیشن کا بھی رکھا ہوا ہے. پھر ایسے پرزنرز ہیں جو نہ کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے, عمر کے اس حصے میں ہیں, ان کے لیے ہم نے لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے مل کے پنجاب کی جتنی جیلیں ہیں وہاں ہم نے لٹریسی سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ کا سٹاف آتا ہے اور انہیں پڑھاتا ہے. اگر ان کے پاس سٹاف اویلیبل نہ ہو, کیونکہ ایک جیل میں 6-7 لٹریسی سینٹرز بھی ہیں بڑی جیلوں میں,
تو پھر اندر سے ہی وہ پڑھے لکھے جو پرزنرز ہیں ان کو وہ ہائر کر لیتے ہیں، ان کو وہ منتھلی سیلری دیتے ہیں تاکہ وہ پھر اندر اپنی کلاسز لے سکیں، لیکن یہ ڈائریکٹ مانیٹرنگ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو پڑھنے لکھنے کا بھی شوق نہیں ہے اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے اور دلچسپی نہیں لیتے، اور ان کے لیے ہم نے ٹیکنیکل کورسز شروع کیے ہیں۔ ہم نے ٹیفٹا کی مدد سے 15 ڈفرینٹ ٹریڈز میں ٹیکنیکل کورسز شروع کیے ہوئے ہیں، جس میں سے آدھا جو برڈن ہے فنانشل وہ ٹیفٹا ڈپارٹمنٹ بیئر کرتا ہے اور آدھا پنجاب پرزنرز ڈپارٹمنٹ بیئر کرتا ہے۔ اس وقت تک تقریباً 18,000 پرزنرز کو ہم ٹریننگ دے چکے ہیں۔ 15 ڈفرینٹ ٹریڈز ہیں جس میں ویلڈنگ ہے، کارپینٹری ہے، ٹیلرنگ ہے، خواتین کے لیے بیوٹیشن کورسز ہیں، فیشن ڈیزائننگ ہے، اور اس طرح کے بے شمار کورسز ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیل میں آئیے اور فیشن ڈیزائنر اور بنیے۔ جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے کمپیوٹر کورس کیا تھا اور فلاں فارم میں لگا ہوا ہے یا اپنی اس نے دکان کھولی ہوئی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے موٹر سائیکل ریپیئر کا 6 ماہ کا کورس ہے، ٹریکٹر کا ریپیئر کا 6 ماہ کورس ہے۔ بے شمار لوگ جب جیل سے رہا ہو کے جاتے ہیں تو پھر ورکشاپ پہ کام کرتے ہیں یا اپنا ان کو معاشرے میں ایک باعزت روزگار کمانے کا طریقہ، اور وہ ایک سکلڈ پرسن ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے پرسن ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہمارے پاس رزلٹ آتے ہیں تو بڑی طمانینت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے دل میں کہ ہم نے بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے معاشرے میں۔ جی ناظرین، آپ نے انٹرویو ملاحظہ کیا مرزا شاہد سلیم بیگ جو انسپیکٹر جنرل ہیں جیل خانہ جات کے، انہوں نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ جیل کا سسٹم کیسے چلتا ہے، کتنی جیلیں ہیں، کیسے اس کی ہیرارکی ہے۔ اور یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے گا، ہم آپ کو جو اسی چینل پہ کچھ دنوں کے بعد یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بتا دیں، کچھ ہم نے اور بھی چیزیں جیلوں کے حوالے سے تیار کی ہیں۔ جلاد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جلاد کیا ہوتا ہے، اس کو شناخت خفیہ کیوں رکھی جاتی ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، اس پر ہم آپ کو ایک تفصیلی پروگرام جلد پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔